حافظ عابد محمود، جامعہ خطیب، امام و خطیب جامعہ مسجد نورانی، محلہ جمیل آباد، گلی نمبر 24۔ میرے عزیز بچوں اور میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ بات ابھی سنی ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ اعتکاف ہے عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرا لینا، روک لینا۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور وہ شامل حال ہونا کیا ہے کہ اس سے بڑی کیا اور بات ہوتی ہے کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے جو ہمارے شرعی معاملات ہیں، شرعی احکام ہیں، فرضی علوم ہیں، ان کو سیکھنے کا بندے کو موقع ملتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے پاس ہوں گا اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے رہیں گے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سنت اعتکاف کے متعلق بات کرتی ہیں جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اور صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر سال رسول اللہ جب سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہر سال حضور اعتکاف کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے آخری سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور ان 20 دنوں کا اعتکاف کیوں کیا کہ اس کے بارے میں 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آخری سال سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو حضور نے پھر 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اب ظاہری دنیا سے میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق اور محبت کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جس کا ذوق اور شوق ہوتا ہے ہر بندے کو، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ پورا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ترکی خیمہ تھا اس میں سے سر باہر نکال کر صحابہ کرام سے بات کی اور فرمایا تم میں سے جو بندہ بات اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ آ کر اعتکاف کرے، کیونکہ میں نے لیلۃ القدر کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے میں کیا، اور پھر کسی بتانے والے نے یعنی فرشتے نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ کیسے پایا ہے لیلۃ القدر کو؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میں نے گیلی مٹی پر لیلۃ القدر کو پایا۔ سبحان کیسے بھائی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ 21ویں شب تھی، جیسے آج کی رات آ رہی ہے تو 21ویں رات تھی تو اس رات بارش ہوئی اور وہ طاق راتوں میں سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح کے لیے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی نماز کے لیے سر سجدے میں رکھا نا تو وہاں کیچڑ ہونے کی وجہ سے وہ مٹی حضور کے پیشانی پر لگی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ پھر بھی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن فرمایا کہ جو یہ لیلۃ القدر پا لیتا ہے نا تو یہ اس کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہوتی ہے۔ خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ بندہ ویسے جتنی بھی عبادت کرتا رہے، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہے، ہمارے لیے تو اتنی لمبی ہماری عمریں نہیں ہیں کہ ہم 1000 سال تک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر مطلقاً ہم عبادت بھی کریں تو ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا فضل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ لیلۃ القدر کا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ جتنے بھی ہماری بات سن رہے ہیں، آپ ہمارے بچے، ہمارے بزرگ ساتھی، یہ ایسا کریں کہ آپ اس میں بات چیت سے گریز کریں۔ روزہ تو ویسے رکھتے ہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ جو ضروری مسائل ہیں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اور آخری بات اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے بندے کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹنے کے لیے دیکھیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اسی وقت اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک اعتکاف والے یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنا چاہیے۔
ویسے تو معتکف کے لیے یا عام بندہ جب روزہ بھی رکھتا ہے اگر وہ سو بھی جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں آئے تو اس کا عبادت ہی میں شمار ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مشن کے اندر اور اس منزل کے اندر اور یہ جس نیت اور ارادے کے ساتھ آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔